آج ذوالحج کی 9 چندی جمعرات ہے، وہ مبارک دن جب اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے گھر کو مال و دولت سے بھر دے گا، ہر حاجت پوری کرے گا اور ہر مشکل آسان۔ بس چند منٹ لگائیں، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آج کی رات آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج یکم ذوالحج جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں کا بتایا ہوا 9 چندی جمعرات کے دن کا ایک ایسا خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ ذوالحج کی پہلی جمعرات کو 9 چندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے۔ جس گھر میں یہ عمل کر لیا جاتا ہے یا جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، یہ سورت پڑھ لیتا ہے، اللہ اس بندے کو، اس کے گھر والوں کو غنی کر دیتا ہے اور اس گھر والوں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، ہر دکھ اور تکلیف سے ان کو نجات مل جاتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی بیماری ہو تو اللہ اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حصول عزت کے لیے، شفائے امراض کے لیے، تسخیر خلق کے لیے، ہر کام میں کامیابی کے لیے یہ عمل تیر بہدف ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو آج آپ نے لازمی بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لینا ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں اعمال کے اندر طاقت اور تاثیر نہیں ملتی۔ در حقیقت وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفے کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بیشی کر دیتے ہیں۔ جب ہم اس وظیفے کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں، ہم نے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتے، پھر ہمیں وہ تاثیر نہیں ملتی۔ آج ایسا عمل لے کر آئی ہوں کہ جو شخص اس عمل کو کرے گا فوراً کامیابی اس بندے کے قدم چومے گی۔ اس لیے جو شخص بھی اپنے وظیفے کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس عمل کو لازمی کریں۔ جو غنی ہونا چاہتا ہے، جو ہمیشہ کے لیے قرض سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک چھوٹی سی صورت ہے اور یہ اسم پاک ہے، اس کو لازمی پڑھ لیں۔ بس یہ اسم پاک کوئی عام اسم پاک نہیں، یہ اسم پاک ہے یا رزاق اور اللہ الصمد۔ یہ 2 اسم پاک ہیں اور ایک صورت ہے۔ صورت بھی بالکل مختصر سی ہے، آسان سی ہے۔ اب صورت کو کتنی بار پڑھنا ہے، صورت کون سی ہے، طریقہ کار کیا ہے، ترتیب کیا ہے، ان میں سے ایک اسم پاک کو آپ نے اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لینا ہے۔ وہ اسم پاک ہے یا رزاقو۔ اس کا تعویذ بنا کر اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ جب تک یہ آپ کی نسلوں میں رہے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ اس لیے اس عمل کو آج آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ کیونکہ جمعرات کا دن ہے، 9 چندی جمعرات ہے اور آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی، صبح ہوتے ہی اللہ کی رحمتیں، برکتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو شخص بھی آج برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی ہر حاجت کو پوری کروانا چاہتا ہے، اپنے ہر دکھ اور مصیبت سے نجات پانا چاہتا ہے، فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لیں، کیونکہ یہ وقت آج ہاتھ سے نکل گیا، پھر یہ وقت نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح زندگی گزر رہی ہے، وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن سوائے پچھتاوے کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا، وہ بندہ بڑا ہی مقدر والا ہوگا، وہ بندہ بڑا ہی اللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہوگا۔ جو بندہ بھی آج یہ 2 اسم پاک، ہر قسم کی تنگی کا حل، ہر مرض کی شدت میں کمی یعنی کہ شفا کے لیے، اور اسی طرح گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، ان لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل صرف ایک ہی بار زندگی میں کر لینا کافی ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اس عمل کو پھر آپ نے اپنے پاس محفوظ کیسے رکھنا ہے، اس عمل کی تاثیر کو کیسے ساری زندگی حاصل کرنا ہے اور ساری زندگی اس عمل کی برکات کیسے سمیٹنی ہے، یہ ساری ترتیب اور یہ سارا طریقہ میں آپ کو اسی ایک ہی ویڈیو کے اندر بتانے والی ہوں۔ کیونکہ روز روز جو لوگ پڑھائی کر کر کے تھک چکے ہیں، ان کے لیے یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے سونے پر سہاگا ہو۔ جیسے ہم پنجابی میں مثال بھی دیتے ہیں، سونے پر سہاگا۔ یہ 3 کام کر لیں، ساری زندگی وہ کوئی بھی اور وظیفہ نہ کرے، بس یہ مختصر سا عمل پڑھنا ہے تو اس کا ہر آنے والا دن غموں سے نجات ہو جائے گا، خوشیوں والا دن ہو جائے گا۔ تو اللہ والو، آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے گھر میں خوشی ہو، غموں سے مجھے نجات مل جائے، پریشانیوں سے مجھے نجات مل جائے۔ یہ اسم مبارک اس کو غموں سے نجات دلاتا ہے، یہ اسم پاک اس کو اللہ کی بارگاہ میں مقرب بناتا ہے۔ اب یہ اسم پاک ہے یا رزاق اللہ الصمد۔
اب ان دونوں میں سے پہلے کون سا اس میں پاک پڑھنا ہے، بعد میں کون سا پڑھنا ہے، سورت کون سی پڑھنی ہے، سورت کو کس چیز کے اوپر پڑھنا ہے، یہ سورت ہے جس کا میں ذکر کرنے لگی ہوں، یہ سورت سورہ کوثر شریف ہے۔ اور اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کیسے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کی مکمل تفصیل بتاؤں گی، کیونکہ سورہ کوثر کے آپ نے اس سے پہلے بہت سارے اعمال سنے ہوں گے، بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، لیکن جو آج ایک نئے انداز میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا خاص عمل ہے، یہ سینہ بسینہ آتا ہے، یہ عام کتابوں میں وظیفہ نہیں ملتا، یہ کچھ چیزیں سینہ بسینہ چلتی ہیں، اور یہ ان سینہ بسینہ آنے والے اعمال میں سے ایک عمل بھی ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھا لکھا آدمی اپنی قابلیت کے مطابق ملازمت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس ملازمت نہیں ہے، حصول ملازمت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں، تو اس کو چاہیے کہ اس میں پاک کا وظیفہ کرے، اس کی قابلیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس کو کام عطا فرمائے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ عمل آپ کو کرنے کا طریقہ میں مکمل سمجھا رہی ہوں۔ یا رزاقو کو سب سے پہلے ایک صاف ستھرا کاغذ لے لینا ہے، توجہ، سب سے پہلے ایک صاف ستھرا کاغذ لے لینا ہے، آپ کے گھر سے میسر ہو، یعنی کہ جس کے اوپر لائنیں نہ لگی ہوں، اگر ایسا کاغذ نہ ملے تو آپ کوئی بھی کاغذ لے سکتے ہیں، کوئی بھی کاغذ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اوپر اس میں پاک کو یعنی یا رزاقو کو سب سے پہلے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے کاغذ کے اوپر، اور سب سے پہلے جب لکھنے کے لیے بیٹھنا ہے تو جو شرائط پہلے بتائی ہوتی ہیں وظیفے کے بارے میں، جو اس سے پہلے کئی بار بتا چکی ہوں، جو پرانے ناظرین ہیں ان کو پتہ ہے، جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے میں مختصر انداز میں بتا دیتی ہوں کہ جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، جائے نماز کے اوپر بیٹھنا، گھر میں ایسی جگہ پر بیٹھنا جہاں بچوں کا آنا جانا نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، کیونکہ یہ چاند کی نوچندی جمعرات ہے، یہ ایک بار آتی ہے اور پورے سال کی خوشیاں دی جاتی ہے۔ اس طرح کی تمام چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے، جب تک یہ عمل مکمل نہ ہو اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، ہاں وضو ٹوٹ جائے تو آپ وضو دوبارہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، اور لیکن آپ نے اس عمل کے دوران کوشش کرنی ہے کہ یکسوئی میسر ہو، تنہائی مل جائے، یہ چند ایک شرائط ہیں اللہ والوں کی، اس کے اوپر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے نئے نئے رزق کے اسباب پیدا ہوں گے، اور اس وظیفے سے کئی نئی راہیں کھل جاتی ہیں، یعنی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو وہ فوراً رک جاتا ہے، اور جب رکتا ہے تو پھر اس طرح رکتا ہے کہ دوبارہ چلنے کا نام تک نہیں لیتا، اور دکان لوگ ابھی مکان بناتے بناتے چھوڑ دیتے ہیں، فیکٹریاں تعمیر کرتے کرتے رک جاتی ہیں، اس طرح رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو یہ تمام رکاوٹوں کو ختم کرنے والا ایک ایسا عمل ہے جو کہ تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے۔ تو چلیں اس عمل کے ذریعے آپ وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے پریشانیوں اور تکلیفوں سے بندے کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے، رزق کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے۔ اب یہاں رزق کا دروازہ نہیں ذکر کیا، فرمایا رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو رزق کیونکہ ایک بنیادی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے رزق ملے، اور رزق مانگنا کوئی بڑی بات نہیں یا بری بات نہیں، رزق حاصل کرنا، دولت حاصل کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اور دولت کی محبت دل کے اندر پیدا کر لینا اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دینا یہ بری چیز ہوتی ہے۔ تو دولت جتنی مرضی آپ رب کی بارگاہ سے مانگیں، مانگنا بری چیز نہیں، انشاءاللہ آپ جتنا بھی مانگیں گے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ وہ ذات ہے کہ ہر ایک چیز پر اس کی طاقت ہے، اسی کی حکومت ہے، ہر ایک چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب آپ نے جیسے ترتیب بتائی، جو طریقہ بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے وقت سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کر لیں، کہیں باری تعالیٰ آج نوچندی جمعرات ہے، اس جمعرات کی برکت سے، حج کے مہینے کی برکت سے مجھے اگلے سال حج کی توفیق بھی عطا فرما، اتنے پیسے عطا فرما، اتنی دولت عطا فرما کہ ہم سب تیرے گھر کا دیدار کریں، تیرے حبیب کے روضہ انور پر حاضری دیں، وہاں سلام عرض کریں، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرما دیجئے، بس یہ مانگتے جائیں، حج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسباب پیدا فرما دے گا، تو بس آج مانگنے کی دیر ہے، آج اس کی بارگاہ میں جو مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب اسی طرح یہ اسم پاک جو میں نے جس کا ذکر کیا، استغفار کیوں ضروری ہے، ہماری زندگی میں دیکھیں کہ لمحہ بہ لمحہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو ہمیشہ تر و تازہ رکھیں اور ہمیشہ استغفار کی کثرت کرتے رہیں۔ استغفار سے وہ راہیں کھلتی ہیں
جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آج ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا تو ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اگر آپ روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، آج بھی آپ نے 70 مرتبہ استغفار پہلے اس عمل کو شروع کرتے ہوئے پڑھنا ہے، یعنی کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے 70 مرتبہ استغفار پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے جگہ پر بیٹھے ہوئے صرف اتنا لفظ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ بس اتنا سا کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں، پورا عمل بڑا آسان ہے۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کا راز جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، پھر رب کعبہ سے مانگتے ہیں۔ اب اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں قبولیت اللہ کی طرف سے ہے۔ آج کا پورا دن، آج نوچندی جمعرات، ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی گھڑی ہے، کیونکہ جب ماہ ذوالحج کے ایام آتے ہیں اس وقت اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ کی رحمت اپنے عروج پر آ جاتی ہے، رحمتوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اب اللہ کی رحمتوں کے برکتوں کے دروازے خوب کھلے ہوئے ہیں، بس مانگتے جائیں، لیتے جائیں، مانگتے جائیں، ملتا جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے صاف کاغذ کے اوپر 7 مرتبہ یہ اسم پاک لکھنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے یا رزاقو کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلے کاغذ پر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے، پھر اس کے نیچے ایک بار یا رزاقو لکھیں گے، پھر اس سے نیچے والی لائن پر 3 بار یا رزاقو لکھیں گے، پھر اس سے نیچے والی لائن پر 3 بار یا رزاقو لکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے 7 بار یا رزاقو کو لکھ کر تعویذ بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ اس ترتیب کے مطابق لکھنے کے بعد اب آپ نے اس کے گرد دائرہ بنا لیں، ڈبہ بنانے کی ضرورت نہیں، بس اسی طرح آپ نے اپنے پاس اس کو رکھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے رزق میں کمی کو ہمیشہ کے لیے ختم پائیں گے، کاروبار اور رزق میں اتنا اضافہ ہوگا کہ جس کے پاس یہ تعویذ ہوگا، یہ ذی الحج کی نوچندی جمعرات کے دن لکھنا ہے، پھر یہ موقع نہیں ملے گا، ہمیشہ کے لیے خوشحال ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے آپ رب کعبہ سے جو مانگو گے اللہ کی رحمتیں آپ پر برستی رہیں گی۔ دیکھیں ہفتے کے دن 7 ہوتے ہیں اور میں نے آپ کو کاغذ پر 7 بار یا رزاقو لکھوا دیا۔ اس طرح پورا ہفتہ آپ پر رحمتیں برکتیں برستی رہیں گی، پورا ہفتہ کبھی آپ کے کاروبار میں مندہ نہیں آئے گا، آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھا، شرائط کو نہیں سمجھا، تو پھر آپ کو اس طرح لکھ کے اپنے پاس رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے اس تعویذ کو لکھیں، لیکن آپ نے اس تعویذ کو آخر پر لکھنا ہے۔ طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، لیکن آپ نے اس تعویذ کو آخر میں لکھنا ہے، پہلے عمل کو پڑھنا ہے۔ اب جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھا، اس کے بعد 70 بار استغفار کو پڑھا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، پھر اپنے مقصد کی حاجت کرنی ہے۔ دیکھیں آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی ہر شے جو بھی آپ کو چاہیے، آپ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد رب کعبہ کا وہ مبارک نام ہے جس سے اللہ کی بے نیازی کو پکارا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھ کر اللہ کی بے نیازی کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، اللہ الصمد کا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے، آج جمعرات کا دن ہے، نوچندی جمعرات ہے، جو کہتا ہے کہ میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میرے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کی قرض کی ادائیگی نہیں ہو رہی، آج اللہ الصمد کو پڑھے، اللہ الصمد اللہ الصمد کو پڑھے۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنے سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگنے سے آج حج کی پہلی جمعرات آپ کی 11 کی 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ 11 حاجات لے کر بیٹھیں، 11 بار اللہ الصمد پڑھ کر رب کعبہ سے ضد کر کے مانگیں، کیفیت کے ساتھ پڑھیں، آنکھوں میں آنسو لیے پڑھیں، آپ کی 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھ لیا، 11 بار اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک قرآنی سورت سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کے فضائل و برکات کو کون نہیں جانتا، یہ اللہ کی اتنی مقبول، اتنی پسندیدہ، اتنی محبت والی صورت ہے کہ آج اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہر قدم پر ناکامی ہے، آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں آپ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں،
آپ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں آپ کو کامیابی نہیں ملتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ آج ذوالحج کی پہلی جمعرات کے دن، ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی جمعرات کے دن سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ تلاوت فرما لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنے دکھ، غم، تکلیف، بیماری، پریشانی اور اپنی حاجتیں مرادیں لے کر بیٹھتا ہے، ذی الحج کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے اللہ کا ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ اللہ کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں، آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ذوالحج کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد یا رزاقو کا تعویذ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے گا۔ تعویذ کا طریقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، لیکن لکھنا آپ نے عمل کے بعد ہے۔ اب سورہ کوثر کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اب سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج حج کی پہلی جمعرات ہے، آج نیا چاند ظاہر ہوتے ہی نوچندی جمعرات کے دن یاد رکھیے گا کہ چاند کی پہلی جمعرات تقدیر اور نصیب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، آپ اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر سے نحوست، بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو یہ سورت پڑھیں۔ ماں باپ پڑھ لیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے۔ حج کی پہلی جمعرات، اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ آج اللہ کی ذات خود فرما رہی ہے، اللہ نے حج کے پہلے 10 دنوں کی قسم کھائی کہ ان 10 دنوں میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر آپ بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹے کی نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر کے سکون کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بھی حاجت، دکھ، غم، تکلیف ہیں، سورہ کوثر کو 11 بار پڑھ لیں، اپنے تصور میں اپنے غم، اپنے دکھ، تکلیف کو رکھیں۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یا رزاقو کا تعویذ لکھنا ہے۔ تعویذ کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے، ایک بار دوبارہ سن لیں۔ سفید کاغذ لے کر سب سے اوپر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اس کے بعد نیچے والی لائن پر ایک بار یا رزاقو لکھنا ہے، پھر دوسری لائن پر 3 بار یا رزاقو لکھنا ہے، پھر تیسری لائن پر 3 بار یا رزاقو لکھنا ہے۔ اس طرح بسم اللہ کے نیچے 7 بار یا رزاقو کو مکمل لکھ لیا۔ تعویذ مکمل ہو چکا، صرف اتنا سا تعویذ ہے، ہر کوئی لکھ سکتا ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، ہر کوئی لکھ سکتا ہے، لیکن پورے سال میں یہ حج کی پہلی نوچندی جمعرات کو لکھا جاتا ہے۔ اور اس تعویذ کو لکھنے کے بعد آپ نے سفید کاغذ کو لپیٹ کر اس پر پھونک مارنی ہے اور آخر میں صرف اور صرف ایک قرآنی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرتی ہے۔ یہ قرآنی سورت اللہ کی سب سے لاڈلی سورت ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص جسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج جس کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے، یہ تعویذ بنانے کی توفیق ہو جائے، وہ سمجھے کہ اللہ نے اسے چن لیا ہے، اللہ اسے نوازنا چاہتا ہے، اللہ اس کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے۔ خدایا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ 3 اعمال اور یا رزاقو کا تعویذ لکھنا ہے۔ اب آپ نے سورہ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر لینا ہے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب عمل کو مکمل کرنے کے بعد اب تعویذ کو لپیٹ لیا جو یا رزاقو کا تعویذ بنایا ہے۔ تعویذ کو لپیٹ کر آپ نے مرد حضرات اپنے بٹوے میں رکھیں، عورتیں اپنے پرس میں رکھیں، دکان کے غلے میں رکھیں، اپنے اس لاکر میں رکھیں جہاں آپ قیمتی اشیاء، زیورات وغیرہ رکھتے ہیں۔ جب تک ذوالحج کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن یہ 3 اعمال پڑھ کر یا رزاقو کا تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھ لو گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے کامیابی کو نہیں چھین سکتی۔ یہ عمل آپ کی نسلوں کو فائدہ دے گا، اور اگر آپ کی نسلیں بھی اس تعویذ کی حفاظت کریں گی تو ان پر بھی کبھی غربت نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں آئے گی، دکھ، غم، تکالیف نہیں آئیں گے۔ خدا را اپنی زندگی میں صرف سال میں نہیں، زندگی میں صرف ایک بار یہ عمل پڑھنا ہے، ذوالحج کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن پڑھنا ہے اور یہ تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھنا ہے۔
پھر دیکھیں کہ اللہ کہاں کہاں سے رزق اور دولت عطا فرمائے گا۔ بس اتنا سا وظیفہ ہے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ نے اس وظیفے کو ذوالحج کی نوچندی جمعرات کے دن خود بھی پڑھنا ہے۔ جتنا ہو سکے لائک اور شیئر کریں، آپ کے شیئر کرنے سے اگر اس وظیفے پر کسی نے عمل کیا، اللہ آپ کو بھی برابر کا ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔